السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس نے دورہ قرآن کرنا ہے وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وہ آپ کو مل جائے، اور اس کے علاوہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ بھی اس ثواب میں حصہ لے سکیں۔ ہمارا 7واں پارہ سٹارٹ تھا، سورہ انعام چل رہی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر ہے 83۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتًا مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين۔ اور یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی۔ ہم جس کو چاہیں مرتبوں کے اعتبار سے بلند کرتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب حکمت والا ہے، علم والا ہے، اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور ان سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی، اور ان کی ذریت سے داؤد علیہ السلام کو، اور سلیمان علیہ السلام کو، اور ایوب علیہ السلام کو، اور یوسف علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام کو، اور ہارون علیہ السلام کو، اور ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں، اور زکریا علیہ السلام کو، اور یحییٰ علیہ السلام کو، اور عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو سب صالحین میں سے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام اور یسع کو، اور یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو، سب کو ہم نے فضیلت دی جہانوں پر، اور ان کے کچھ باپ داداؤں اور کچھ اولاد اور کچھ بھائیوں کو، اور ہم نے ان کو چن لیا اور ان کو ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس کے ذریعے اپنے بندوں سے جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور اگر یہ ہزار شرک اختیار کر لیتے تو یہ اعمال کیا کرتے یہ جو اعمال کیا کرتے وہ سب سارے حبط ہو جاتے۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کو ہم نے کتاب دی اور حکمت اور نبوت عطا کی، سو اگر زمانہ موجودہ کے لوگ نبوت کا انکار کریں تو ہم اس کے لیے بہت سے لوگ ایسے مقرر کر دیں گے جو اس کا انکار کرنے والے نہ ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، سو آپ ان کی ہدایت کا اقتداء کریں۔ آپ فرما دیجئے میں اس پر تم سے کسی معاوضے کا سوال نہیں کرتا، یہ تو صرف نصیحت ہے جہانوں کے لیے۔ اوپر حجت بیان کی جو ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستوں کو پیش کی، اور انہیں بتایا کہ غروب ہونے والے معبود نہیں ہو سکتا، اور یہ کہ تمہارے معبودان باطلہ سے میں نہیں ڈرتا۔ یہ دلیل اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتا دی اور ان کے دل میں ڈال دی، جس سے انہوں نے قوم کو سمجھایا اور قائل کیا اور جواب سے عاجز کر دیا۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا میں اسی کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ، ہم درجات کے اعتبار سے جس کو چاہیں بلند کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب ہی درجات عالیہ والے تھے، اور ان میں اللہ پاک نے بعض کو بعض پر رفعت اور فضیلت دی، جیسے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلند درجات والے تھے جنہوں نے اللہ کی راہ میں بہت تکلیفیں اٹھائیں اور اپنی قوم سے بڑے بڑے مقابلے کیے، اور نمرود کے ساتھ بحث و مناظرہ کیا جس سے وہ لاجواب ہو کر رہ گیا، اور ان کے بعد جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے سب ان کی نسل میں سے تھے۔ آپ ابو الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے بعد ان کے بیٹے اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کلا ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنی اولاد کو تعلیم دی، ان حضرات نے ان کو اپنایا اور باقی رکھا اور اپنی اولاد کو بھی اس کی وصیت کی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ہم نے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، ان کو بھی ہدایت دی، کیونکہ ان کے زمانے کے طوفان میں ہلاک ہونے کے بعد زمین میں جو دوبارہ آبادی ہوئی وہ انہی کی اولاد سے پھیلی، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں بھی کیا ہے چن لیا۔
آگے اللہ رب العزت نے بہت سارے انبیاء کا ذکر فرمایا اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر ایک کو چن لیا، جن میں حضرت ایوب، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام، ان سب کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے چن لیا، یہ نبی ہیں اللہ کی طرف سے، سچے برحق نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اللہ فرماتے ہیں سب کو چن لیا، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کا ذکر اللہ نے ہمارے سامنے کیا ہے، اور کئی تو ایسے ہیں جن کا ذکر اللہ نے ہمارے سامنے نہیں کیا۔ بس ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے رب نے جتنے بھی انبیاء اتارے ہیں ہم سب کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں، چاہے میرے رب نے ان کا ذکر ہمارے ساتھ کیا ہے یا نہیں کیا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل ما انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما تعلموا انتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون۔ اور لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر کرنی چاہیے تھی، جبکہ انہوں نے کہا اللہ نے کسی بشر پر کوئی بھی چیز نازل نہیں فرمائی۔ آپ فرما دیجئے کس نے اتاری وہ کتاب جسے موسیٰ لے کر آئے، جو نور تھی اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی؟ تم نے اسے الگ الگ ورقوں میں کر رکھا ہے جنہیں تم ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ تم چھپاتے ہو، اور تم کو وہ باتیں بتائی گئیں جن کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے نہیں جانا۔ آپ فرما دیجئے اللہ نے نازل فرمایا، پھر ان کو چھوڑ دیجئے اپنے خرافات میں کھیلتے رہیں۔ ان آیات میں تو یہ فرمایا کہ لوگوں نے اللہ کو ایسا نہیں پہچانا جیسے کہ اس کو پہچاننا چاہیے تھا۔ بہت سے لوگ تو ذات باری تعالیٰ کے منکر ہی رہے، اور جن لوگوں نے اللہ کو مانا ان میں سے بہت سو نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور اللہ کی صفات کمالیہ، علم و قدرت وغیرہ کو ماننے کی طرح نہ مانا۔ پھر اللہ نے اپنی حکمت کے موافق حضرات انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے اور کتابیں نازل کی تو بہت ساروں نے ان کتابوں کا بھی انکار کر دیا، جبکہ انہوں نے کہا اللہ نے کسی بشر پر کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ اس سے مشرکین مکہ مراد ہے جنہوں نے یہ بات کہی، اور بعض حضرات نے کہا اس سے یہودی مراد ہے۔ بہرحال جو کوئی بھی ہو، چاہے مشرکین مکہ ہوں چاہے یہودی ہوں، وہ اللہ کا انکار کرتے تھے، یعنی کہ اللہ کو اس طرح سے نہیں پہچانتے تھے جیسے کہ اس کو پہچاننے کا حق ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہودیوں سے کہہ دو کہ جو تمہارے پاس کتاب اتری ہے اور جس کو تم نے ورقوں میں کر کے رکھا ہوا ہے، اور بعض کو تم چھپاتے ہو، زیادہ کو چھپاتے اور بعض کو دکھاتے ہو، یہ کس نے اتاری ہیں؟ یہ غیب کی خبریں ہیں جو تمہاری کتاب کے اندر موجود ہیں، اور یہ غیب کی خبریں ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں، اللہ نے اپنے انبیاء کو بتا دیں۔ یہ سارا کس کی طرف سے اترا ہوا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، تاکہ آپ مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس کے رہنے والوں کو ڈرائیں، اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ یہود نے جو یہ کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہ کیا، اس سے قرآن مجید کا انکار بھی لازم آ گیا، لہٰذا قرآن مجید کے نازل فرمانے کا ساتھ ہی اللہ نے تذکرہ کر دیا کہ قرآن مجید کی دو صفات بیان کی۔ اول یہ کہ یہ مبارک ہے، دوسری یہ کہ وہ اللہ کی دوسری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ قرآن مجید کی دوسری صفت یہ بیان کی کہ اس سے پہلے جو اللہ کی کتابیں ہیں یہ ان کی تصدیق کرتی ہے۔ اس میں یہودیوں کو تنبیہ ہے کہ اس کتاب کے منحرف نہ ہو جاؤ، اس سے اعراض کرنے والے نہ ہو جاؤ۔ یہ ایسی کتاب نہیں ہے جو تمہاری کتاب تورات کو کیا ہے مخالفت کرنے والی، بلکہ یہ تو اس کی کیا ہے تصدیق کرنے والی ہے۔ اگر اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ڈرائیں ام القریٰ کے رہنے والوں کو جو کہ آس پاس کے رہنے والے تھے۔ ام القریٰ مکہ معظمہ کا نام ہے۔ نزول قرآن کے زمانے میں چونکہ آس پاس کی بستیوں میں یہ بڑی بستی تھی اور اپنی ضرورتوں کے لیے لوگ یہاں آتے جاتے رہتے تھے، اس لیے اس کو ام القریٰ یعنی بستیوں کی ماں کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس میں قرآن مجید کا مقصد نزول بیان فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے اہل مکہ اور وہاں کے آس پاس کی بستیوں کو حق کی دعوت دی جائے اور مخالفت حق سے ڈرایا جائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ وہ لوگ جو آگے اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور آخرت پر اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی شان بیان کر دی۔ مومن ایسا ہے جو ہر وقت اپنی نماز کی فکر میں لگا رہتا ہے، ایک نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کو دوسری نماز کی فکر لگ جاتی ہے، برابر وہ اسی فکر میں رہتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں مومن لوگ ایسے ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا یوں کہیں میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہیں کی گئی، اور اس سے بڑھ کے زیادہ ظالم کون ہوگا جو یوں کہے کہ میں ایسا کلام نازل کروں گا جیسا اللہ نے نازل کیا۔ اور اگر اس منظر کو دیکھے جبکہ ظالم لوگ موت کی سختی میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، نکالو اپنی جانیں آج تم کو ذلت والے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس وجہ سے تم اللہ کے ذمہ جھوٹی باتیں لگاتے تھے اور اس کی آیتوں کو ماننے سے تکبر کرتے تھے، اور البتہ تم ہمارے پاس آؤ گے الگ الگ جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور تم نے اپنی پیٹھ پیچھے وہ چھوڑ دیا جو ہم نے عطا کیا تھا، اور ہم نہیں دیکھ رہے تھے تمہارے ساتھ تمہارے سپاسیوں کو جن کے بارے میں تم نے خیال کیا تھا کہ وہ تمہارے بارے میں شریک ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارا آپس کا تعلق منقطع ہو گیا اور تمہارے وہ دعوے گئے گزرے ہو گئے جو تم پر کیا کرتے تھے۔ اس سے پہلی آیت میں بعض یہودیوں کا ذکر ہے جنہوں نے ضد کی جوش میں آ کے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ بھی نازل نہیں فرمایا۔ اب اس شخص کا ذکر ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور اللہ کی طرف یہ بات منسوب کرے کہ اس نے مجھے نبی بنایا یا کسی اور کو، اور اسی طرح اللہ پر افتراء کرے۔ مثلا یوں کہے کہ اللہ نے اپنے شریک بنا لیے ہیں، یا اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، یا یوں کہے کہ میں بھی ایسا کلام نازل کروں گا جیسے اللہ نے نازل کیا ہے۔ یعنی ان سے بڑھ کے کون ظالم ہوگا جو یہ دعوے کرے اللہ نے جو کچھ وہی بھیجی ہے میں اس کا معارضہ کروں گا، اس کا مقابلہ لے کر آؤں گا، اس جیسی عبارت بناؤں گا۔ علماء نے فرمایا کہ یہ آیت مسلمہ کذاب کے بارے میں نازل ہوئی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ شخص تک بندی کے طور پر کچھ جملے بنا لیتا تھا اور کچھ شعبدہ بازی بھی کر لیتا تھا۔ جب لوگوں کے سامنے قرآن مجید کا چیلنج آیا اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ تو اس پر بعض لوگوں نے اپنی جہالت سے کچھ جملے بنائے تھے لیکن خود ہی آپس میں ان کو ناقابل معاوضہ تسلیم کر لیا تھا۔ مسلمہ کذاب نے بھی کچھ جملے بنائے تھے، وہ بھی ایسے ہی جاہلانہ اور احمقانہ تھے، قرآن مجید کے مقابلے میں نہ کوئی لا سکا نہ کوئی لا سکے گا۔ بعض لوگوں کو قائد بننے اور مشہور ہونے اور عوام الناس کو اپنا معتقد بنانے کا شوق ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں نے خاتم النبیین کے بعد نبوت کے دعوے کیے۔ آپ کے بعد جتنے بھی مدعیان نبوت گزرے ہیں سب ذلیل و خوار ہوئے۔ بعض لوگوں نے مسیح مدعو ہونے کا اور کسی نے مہدی بننے کا دعویٰ کیا، جھوٹ کا سہارا کہاں تک لیا۔ اسی طرح سب کے سب اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ذلیل کر دیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جب جہنم میں داخل ہوں گے اور اپنے شرکا کو پکاریں گے اور سمجھیں گے کہ شاید ان کے شرکا ان کے کوئی کام آ سکیں گے، انہیں کوئی فائدہ دے سکیں گے، اللہ فرماتے ہیں اس وقت ان کے آپس کے سارے تعلقات ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ان اللہ خالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل ومن طلعها كنوان دانية وجنات من أعناب وزيتون ورمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ بے شک اللہ دانوں کو اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اور نکالتا ہے زندوں کو مردہ سے اور نکالنے والا ہے مردوں کو زندہ سے۔ یہ اللہ ہے کہ تم کہاں الٹے جا رہے ہو۔
وہ کھانے والا ہے صبح کا، اور اس نے بنایا رات کو آرام کی چیز، اس نے چاند اور سورج کو ایک خاص حساب سے رکھا، یہ مقرر کرنا ہے اس کا جو غالب ہے، علم والا ہے۔ وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا فرمایا، تم ان کے ذریعے خشکی اور دریا کے اندھیروں میں ہدایت پاؤ، ہم نے آیات کھول کر بیان کر دیں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ اور وہ ایسا ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، تو ایک جگہ زیادہ رہنے کی ہے اور ایک جگہ تھوڑے وقت کے رہنے کی ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے آیات کھول کھول کر بیان کر دی جو سمجھتے ہیں۔ اور وہ ایسا ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر قسم کی اگنے والی چیزیں نکالی، پھر ہم نے نکالا اس سے سبزے والی چیزوں کو، ہم نکالتے ہیں اس سے دانے کو جو ایک دوسرے پہ چڑھے ہوئے ہیں، اور کھجور کے درخت یعنی اس کے کھوپوں سے خوشے نکالے جو جھکے ہوئے ہیں، اور انگوروں کے باغ اور زیتون کے باغ نکالے، اور اناج جو آپس میں ملتے جلتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو ملتے جلتے نہیں ہیں۔ اس کے پھلوں کی طرف دیکھ اور اس کے پکنے کی طرف دیکھ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ اس عالم میں اللہ تعالیٰ کے جو تصرفات ہیں، ان آیات میں ان میں بعض تصرفات کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی جو بندوں پر نعمتیں ہیں ان میں سے بعض یاد دلائیں، ان سب میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانیاں دی ہیں۔ اول تو یہ فرمایا اللہ تعالیٰ دانوں اور گٹھلیوں کو پھاڑ دیتا ہے۔ ذرا سا دانہ اور چھوٹی سی گٹھلی ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کوئی دانہ، جب کھیتی کے پودے نکالنے ہوتے ہیں تو اللہ اس کو پھاڑ دیتا ہے اور اس کے اندر سے کھیتی نکال دیتا ہے۔ اسی طرح جب گٹھلی سے کوئی درخت نکالنا منظور ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے گٹھلی پھٹ جاتی ہے اور اس سے بڑے بڑے درخت نکل آتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جو زندوں کو مردوں کو زندہ سے نکالتا ہے۔ اس کی ایک مثال بہت ہی عام ہے، وہ یہ ہے کہ زندہ جانور سے انڈا نکلتا ہے جو بے جان ہوتا ہے، پھر اس سے بے جان انڈے سے بچہ نکلتا ہے جو زندہ ہوتا ہے۔ درختوں سے خشک دانے نکلتے ہیں اور دانوں سے ہرے بھرے درختوں کا وجود میں آ جانا، یہ بھی زندہ کو میت اور میت کو زندہ سے نکالنے کا مصداق ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جو صبح کو پھاڑنے والا ہے، اس کی مشیت اور ارادے سے رات کی تاریکی چلی جاتی ہے، روشنی پھٹتی ہے جس سے صبح نمودار ہو جاتی ہے، اور اس نے رات کو آرام کی چیز بنایا۔ دن میں کام کاج کرنے والے، محنت کوٹنے والے تھکے ماندے رات کو آرام کرتے ہیں۔ نیند تو دن کو آ جاتی ہے، لیکن رات کی نیند میں جو آرام اور تھکن کرنے کا جو فطری انتظام ہے وہ دن کی نیند میں نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ نے چاند اور سورج کو ایک خاص حساب سے مسخر فرما دیا، ان کی گردش سے دن اور رات، ہفتے، مہینے بنتے چلے جاتے ہیں، یہ اندازے ہیں زبردست جاننے والے کی طرف سے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم نے نشانیاں بیان کر دی ان کے لیے جو جانتے ہیں۔ ان تمام چیزوں میں عقل والے ہی سمجھ رکھ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا نظام چلانے والی کوئی ذات ہے، وہ میرے اللہ کی ذات ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ وہ تھوڑے رہنے کی ہے اور ایک جگہ وہ زیادہ رہنے کی ہے۔ مستقر ان سے باپ کی پشت مراد ہے اور مستودع ان سے ماں کا رحم مراد ہے۔ باپوں کی پشتوں سے جو اصل مستقر یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہے، کیونکہ مادہ منویہ وہاں اور کہیں سے نہیں آیا، اور ماؤں کے رحموں میں مستودع فرمایا کیونکہ ان میں نطفہ مرد کی طرف سے آتا ہے اور کچھ مدت کے لیے بطور ودیت وہاں رکھ دیا جاتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں مستقر اور مستودع کے وہ معنی لکھیں جیسے کہ ہم نے ابھی بیان کیے، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خلاف منقول ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ مستودع سے باپ کی پشت اور مستقر سے ماں کا رحم مراد ہے۔ رحم مادر کو مستقر کہنا تو اس اعتبار سے سمجھ آتا ہے کہ رحم میں نطفہ داخل ہونے کے بعد وہاں ٹھہر جاتا ہے اور مختلف ادوار سے گزر کر انسانی صورت میں باہر آ جاتا ہے، لیکن باپ کی پشت کو مستودع فرمانا یعنی ودیت رکھنے کی جگہ، اس کے بارے میں صاحب روح المعانی فرماتے ہیں اس تقریر اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ اللہ نے یوم میثاق میں حضرت آدم کی پشت سے ساری ذریت کو نکالا اور پھر عہد لیا الست بربکم کے بعد ان کو واپس کر دیا، تو گویا ان کا واپس کرنا ایک طرح کی ودیت ہے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں اس کی تیسری تفسیر بھی ہے، مستقر سے زمین پر ٹھہرنا مراد اور رہنا مراد ہے اور مستودع سے قبر مراد ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير۔ اور ان لوگوں نے جنات کو اللہ کے شریک بنا رکھے تھے، حالانکہ ان کو پیدا فرمایا اور اس کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے تراش رکھے تھے، وہ ان باتوں سے پاک اور برتر ہے۔
جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں وہ آسمانوں اور زمین کا بھی مثال پیدا فرمانے والا ہے، کہاں ہو سکتی ہے اس کے لیے اولاد، حالانکہ اس کی بیوی نہیں ہے، اور اس نے پیدا فرمایا ہر چیز کو اور وہ ہر چیز کو جانے والا ہے۔ یہ اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کو پیدا فرمانے والا ہے اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے، نگاہیں اسے محیط نہیں ہو سکتی اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہے اور وہ بڑا باریک بین خبردار ہے۔ اوپر اللہ تعالیٰ کی شان الوہیت اور خالقیت پر دلائل قائم کیے۔ اب ان آیات نے مشرکین کی بد اعتقادی کی تردید فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا ان لوگوں نے جنات یعنی شیاطین کو اللہ کا شریک قرار دے رکھا تھا۔ جنات کے اور شیاطین کے توجہ دلانے سے بتوں کی عبادت کرنے لگے اور شیاطین کی ایسی اطاعت کرنے لگے جیسے اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے۔ نیز شیاطین مشرکین کے پاس بری بری صورتوں میں آتے، ان کو خواب اور بیداری میں ڈراتے، لہٰذا وہ ان کے شر اور ضرر کے بچنے سے خیال سے ان کی تصویریں اور مجسمے بنا لیتے اور پھر ان کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس سے منقول ہے، اس آیت کے بارے میں نقل فرمائی یہ ان زندیقوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور حیوانوں کو پیدا کیا اور ابلیس نے درندے اور سانپ، بچھو اور شرور پیدا کیے، لہٰذا جن سے ابلیس اور ان کی اتباع مراد ہے۔ یہ قول اختیار کیا جائے گا تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن اختر کے نزدیک جنات کی عبادت بالمعنی المعروف مراد دی جائے گی تو یہ زیادہ اقرب ہے، جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا۔ مشرکین کی یہ کیسی جہالت اور حماقت ہے، پیدا تو اللہ نے کیا اور اس کے ساتھ کسی دوسروں کو شریک بنا لیتے ہیں۔ اللہ ہی کی ذات ہے جو تمام لوگوں کو پیدا کرنے والی ہے، حتیٰ کہ جنات کو پیدا کرنے والی ذات بھی میرے رب کی ہے۔ جنات کچھ نہیں پیدا کر سکتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے اللہ کے گھر لیے بیٹے اور بیٹیاں، نصارہ نے تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہود نے عزیر علیہ السلام اور مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ ان لوگوں نے جہالت کے سبب یہ سب کچھ بنایا اور انہوں نے یہ نہ جانا کہ ہم جس ذات کی طرف اولاد منسوخ کر رہے ہیں اس کے لیے اولاد کا ہونا عیب ہے، اس کی شان کے خلاف ہے۔ اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے، حالانکہ اولاد کے لیے تو بیوی کا ہونا ضروری ہے، اس کی تو کوئی بیوی نہیں تو اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے۔ میرا رب ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اولاد ہونا ایک عیب کی نشانی ہے، کیونکہ اولاد اس کی ہوتی ہے جس کے اندر ذوق ہوتا ہے، جس کے اندر کمزوری ہوتی ہے۔ میرا رب ہر ذوق سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، وہ بڑا باریک بین ہے۔ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت والی چیزیں آ چکی ہیں، تو جو شخص دیکھے گا تو وہ اپنے لیے ہی، اور جو اندھا بنے گا اس کا وبال اسی کی جان پر ہوگا، اور میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ اور ہم اس طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ یوں کہیں کہ آپ نے پڑھ لیا، اور تاکہ ہم اسے ان لوگوں کے لیے بیان کریں جو جانتے ہیں۔ آپ اس کا اتباع کیجیے جس سے آپ کے رب کی طرف سے وحی کی گئی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہی، آپ مشرکین سے روح گردانی کیجیے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر نگران نہیں بنایا اور آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں۔ توحید کے دلائل اور اللہ کی صفات بیان فرمانے کے بعد اب دلائل میں غور کرنے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اولاً ارشاد فرمایا تمہارے پاس بصیرت کی چیزیں آ چکی ہیں، اگر اپنی عقل پر تھوڑا سا زور دو اور ان حقائق کو، ان چیزوں کو غور و فکر کرو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کوئی ذات ہے جو ان سب چیزوں کو بنانے والی ہے۔ اگر تم درستگی کے پانے والے ہو تو ساری چیزیں تمہارے اوپر عیاں ہو جائیں گی۔ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون فأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون۔ اور ان کو برا مت کہو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، تو وہ اللہ کو برا کہیں گے برائے جہالت حد سے گزر کر۔ ہم نے ایسے ہی مزین کر دیا ہر امت کے لیے ان کا عمل، پھر اپنے رب کی طرف ان کو لوٹنا ہے، تو وہ ان کاموں کو جتلا دے گا جو وہ کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اپنی قسموں میں خوب زور لگا کر اللہ کی قسم کھائی اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے گی تو ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ فرما دیجئے نشانیاں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اور تمہیں اس کی کیا خبر جب وہ نشانی آ جائے گی تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔
اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو پلٹ دیں گے جیسا وہ اس پر پہلی بار ایمان نہ لائے، اور ہم ان کو اور اس حال میں چھوڑیں گے کہ وہ اپنی سرکشی میں اندھے بنے رہیں گے۔ ان آیات میں اول تو یہ فرمایا جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے معبودوں کو برے الفاظ میں یاد مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہو اور انہیں تم سے دشمنی ہے، اس لیے ضد میں آ کر اپنی جہالت سے وہ اللہ پاک کو برے الفاظ سے یاد کریں گے۔ یوں تو مشرکین بھی اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں خالق کائنات ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن جب ضد میں آئیں گے تو صرف یہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں نے ہمارے معبودوں کو برا کہا، لہٰذا ہمیں بھی ان کے معبود کو برا کہنا چاہیے۔ یہ لوگ ضد میں تمام حدوں سے پار ہو جاتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کریں گے کیونکہ یہ حرکت ان کے تمہارے عمل کے جواب میں ہوگی، اس لیے معبودان باطلہ کو برے الفاظ میں یاد نہ کرو، اس کا سبب نہ بنو کہ وہ تمہارے اللہ کو برے الفاظ میں یاد کریں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں حضرت اللہ فرما رہے کذالک زینا لکل امت عمل، ہم نے اسی طرح ہر امت کے لیے ان کے عمل کو مزین کر دیا۔ جو لوگ کافر ہیں وہ کفر پہ چپکے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے یہ جو کفر پر کیا ہے یہ ہمارا بڑا اچھا کام ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے کفر کو اچھا سمجھتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر تم ان کے دین کو گالی دو گے، ان کے معبودوں کو گالی دو گے، وہ تمہارے دین کو تمہارے معبودوں کو برا بلا کہیں گے۔ آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی یہ قسمیں ہیں کہ مسلمانوں کو خیال ہوا کہ جن معجزات کی فرمائش کر رہے ہیں وہ ظاہر ہو جاتے تو اچھا تھا۔ یہ لوگ قسمیں اٹھاتے تھے کہ اگر ہماری فرمائش کی معجزات ہمیں دے دو تو ہمیں مان لے آئیں گے۔ تو مسلمانوں نے بھی سوچا کہ اگر ان کو ان کے فرمائشی معجزات مل جائے تو ہو سکتا ہے یہ ایمان لے آئیں۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ سے ایمان لانے کے بارے میں بات کی تو کہنے لگے اے محمد آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ موسیٰ کے پاس ایک لاٹھی تھی جسے پتھر میں مارتے تھے تو 12 چشمے پھوٹ پڑتے تھے، اور آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور یہ بھی بتایا کہ قوم سمود کے لیے بطور معجزہ ایک نشانی ظاہر کی گئی، آپ ہمارے لیے بھی کوئی ایسی نشانی ظاہر کریں۔ آپ نے فرمایا تم کون سی نشانی چاہتے ہو؟ کہنے لگے صفا پہاڑ سونا بن جائے۔ آپ نے فرمایا اگر ایسا ہو جائے تو مجھ تصدیق کرو گے؟ کہنے لگے اگر ایسا ہو گیا تو ہم سب آپ کا اتباع کر لیں گے۔ آپ اللہ جل شانہ سے دعا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے کہا آپ غور فرما لیجئے، 2 صورتوں میں ایک صورت اختیار فرما رہے ہیں، آپ چاہیں کہ پہاڑ صفا سونا کے بن جائے تو ایسا ہو جائے گا، لیکن اگر ان کی لوگوں نے تصدیق نہ کی تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پیچھے بھی بتا دیا ہے، جب کوئی قوم فرمائشی معجزہ طلب کرتی ہے اور اس کو ان کی فرمائش کے مطابق وہ معجزہ دے بھی دیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس قوم کو مہلت نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ ان قوم کو اگر وہ جھٹلاتی ہے تو فوراً عذاب دے دیتے ہیں۔ یہی بات آ کر جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کہ اگر آپ کی فرمائش کے مطابق اور آپ کی قوم کی فرمائش کے مطابق پہاڑ صفا جو ہے وہ سونے کا بن بھی جائے تو اگر انہوں نے تصدیق نہ کی تو اللہ انہیں عذاب دے گا۔ اگر آپ چاہیں تو انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں تاکہ کفر سے توبہ کر کے ایمان لے آئیں۔ آپ نے فرمایا میں ان کو اسی حال میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس نے دورہ قرآن کرنا ہے وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وہ آپ کو مل جائے، اور اس کے علاوہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ بھی اس ثواب میں حصہ لے سکیں۔ ہمارا 7واں پارہ سٹارٹ تھا، سورہ انعام چل رہی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر ہے 83۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتًا مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔